اگر یہاں ایک نبی ہم پیدا کر دیں، ذرا سا یوریا سلفیٹ مار کر تو دیکھو، یہ زمین بہت سرخیز ہے، مارا انگریزوں نے یوریا سلفیٹ کی، ایک نبی بھی جعلی پیدا کر دیا اور اس کی بھی امت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا مکمل بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس بات کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے جو مشائخ اور علماء ہیں، جو ان کا طریقہ ہے اسی طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ایک مرکز دیوبند کی شکل میں ہے، دیوبند میں ایک مدرسے کے طور پر ہے۔ اس مدرسے کے ذریعے اہل سنت والجماعت کے طریقے کی ترویج ہوتی ہے اور اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ البتہ بریلویت ایک فرقہ ہے جو کہ اہل حدیثوں کی طرح اور قادیانیت کی طرح انگریزوں کے اشارے سے انگریزوں کے زمانے میں وجود میں آیا ہے۔ اس بات کی مکمل وضاحت کے لیے مناظر اسلام کا یہ بیان آخر تک ضرور سنیں، اس سے صاف طور سے معلوم ہو جائے گا کہ انگریزوں نے کس طریقے سے ڈپلیکیٹ مولوی اور ڈپلیکیٹ پیروں کو جنم دیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں؟ ڈپلیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے۔ یہ انگریزوں کا کمال ہے، انگریز ڈپلیکیٹ کو اتنے تام جھام کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ اور جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں حقیقت کو نہیں پاتی ہیں، وہ تام جھام کو دیکھ کر ڈپلیکیٹ ہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اوریجنل سے کٹ جاتے ہیں۔ دیکھ لو، آج ڈالڈا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ دیسی گھی؟ ڈالڈا۔ 80 برس کے بوڑھے کوئی تمہارے چچا مل جائیں، 80 برس کے بوڑھے ہوں گے تو چچا کا رشتہ تو شاید فٹ نہ بیٹھے، دادا مل جائیں، ان سے پوچھو کہ دادا جان، میری طرح جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ گھی کئے قسم کا تھا؟ تو دادا جان ڈانٹیں گے، بےہودہ کہیں کا، سمجھ بوجھ کر بولتا ہے، گدھے، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا اس زمانے میں گھی کی قسم کہاں تھی؟ گھی تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم دیسی بولتے ہو۔ کہو کہ ڈالڈا، ڈالڈا کا تو نام بھی نہیں تھا۔ 4 آنا ہمارے ابو دیتے تھے، 3 دوست ہم لوگ مٹھائی اصلی گھی کی کھا لیتے تھے اور 1 آنا بچ بھی جاتا تھا۔ تو آج کا 10 برس کا بڈھے کو وہ 10 برس کا بچہ کہے گا یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، دماغے کام نہیں کر رہا ہے اس کا۔ 4 آنے میں 3 دوست کھا لیتے تھے اور وہ بھی اصلی گھی کی مٹھائی، اور 1 آنا بچ بھی جاتا تھا۔ ہم کو تو ابا جان 10 روپیہ دیتے ہیں تو اکیلے بھی نہیں کھا پاتے ہیں۔ اچھا چھوڑ دو، 80 برس کا بڈھا بھی بہت مشکل سے ملے گا۔ 50 برس کا کوئی مل جائے، اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے جب آپ کی عمر 8 برس کی تھی اس زمانے میں ہمارے ملک میں انڈا کئے قسم کا تھا؟ تو کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ارے میں جب تیری عمر کا 8 برس کا تھا تو انڈا کی قسم کہاں تھی؟ انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم لوگ دیسی بول رہے ہو۔ کہا وہ فارم والا کا، فارم والا کہاں انڈا تھا؟ مشین کا انڈا کہاں تھا؟ یہ تو انگریزوں کی ایجاد اور سائنس کی دین ہے۔ اچھا شاید 50 برس کا بھی نہ ملے، 40 برس کا کوئی مل جائے، اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے 10 برس کی جب آپ کے عمر تھی تو مرغا کئے قسم کا تھا؟ تو کہے گا مرغا اب قسم؟ ارے مرغا تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج تم لوگ دیسی کہنے لگے۔ کہا یہ پردیسی، یہ فارم والا کا، آرم فارم کہاں تھا؟ بےہودے کہیں کے، یہ سب تو انگریزوں نے ایجاد کر دیا، ڈپلیکیٹ مرغا، اور اتنے تام جھام والا۔ اللہ اکبر! ڈپلیکیٹ مرغے کے سامنے اوریجنل مرغا ایک دم سنگل چیچس کا۔ ڈپلیکیٹ دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت ہی کے خاندان کا ہے۔ اوریجنل کو ڈپلیکیٹ نے دبا دیا۔ اور مجھے کہنے دو کہ ان انگریزوں
نہیں، صرف انڈا ڈپلیکیٹ نہیں اور صرف مرغا ڈپلیکیٹ نہیں، انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ملا بھی نکالا۔ اور تمہارا جی چاہے دیکھ لو، جو انگریزی ملا ہوگا، ڈپلیکیٹ ملا ہوگا، وہ تام جھام، وہ امامہ، وہ پگڑی، وہ شیروانی، وہ جبہ و دستار، خدا کی قسم دیکھو گے نظر نیچی ایسی تصویر پڑھتا ہوا فرشتہ، تمہیں گمان ہو جائے گا کہ کوئی قافلہ فرشتوں کو جا رہا تھا، اسی میں یہ چھوٹ گئے ہیں۔ تم جبہ و دستار دیکھو گے، تم امامہ اور پگڑی اور چشمہ دیکھو گے، اور آگے پیچھے ختم حشم دیکھو گے، تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ اسٹیج پر ڈائریکٹ آسمان ہی سے ٹپک پڑے۔ اس کے سامنے سیدھا سادہ مولوی، اس کا تو خادم بھی نہیں لگے گا۔ لیکن تمہیں کیا معلوم، ان کی ولایت سے آئی ہے، یہ خدائی ولایت والی نہیں ہے ولایت، یہ ولایت کے راہ سے آئی ہے، یہ ڈپلیکیٹ ملا ہے، چال چلتا ہے مکاری سے، تھوکے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک دم سنبھل کر سنت کے مطابق تھوک رہے ہیں، اندھیرے اجالے میں موقع ملے گا تو چوکے گا بھی نہیں، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ ڈپلیکیٹ، اب ملا ہی ڈپلیکیٹ بنا کر اتفاق کر لیا ہوتا تو شاید قوم کم گمراہ ہوتی، پیر بھی ڈپلیکیٹ۔ اب میرے بھائیو، اتنے پر بھی قناعت کر لیتا تو شاید کوئی ذرہ ایمان کا بچ جاتا، لیکن ان انگریزوں کا کمال دیکھیے، ڈپلیکیٹ ملاؤں سے قوم کو، جاہلوں کو جوڑ دیا، ڈپلیکیٹ ولیوں سے جوڑ دیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ ملک ولیوں کا ہے، یہاں قدم قدم پر خانقاہیں اور مزارات ہیں، ہر جگہ پر اولیاء لیٹے ہوئے ہیں، اگر یہاں ایک نبی ہم پیدا کر دیں، ذرا سا یوریا سلفیٹ مار کر تو دیکھو، یہ زمین بہت سرخیز ہے، مارا انگریزوں نے یوریا سلفیٹ کی، ایک نبی بھی جعلی پیدا کر دیا، اور اس کی بھی امت تیار ہو گئی کہ نہیں؟ نبی تو 2 پیدا کرنا چاہا تھا، ایک کم وقت جو ہے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا، زیادہ ہوشیار تھا، اور ایک نے قدم آگے بڑھا دیا، یہ بنے مہدی، پھر بنے مجدد، اور تب بنے نبی، یہ صرف مجدد بھر ہو کر رہ گئے، قدم آگے بڑھانے کے لیے عمر نے وفا نہیں کی، موقع نہیں دیا، ورنہ تو تیاری مکمل ہو چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی۔